بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ تحریک لبیک کا احتجاج، جلاؤ گھیراؤ اور اربوں روپے کا نقصان۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ملک بھر میں دوسرے دن بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ املاک کے نقصان، اربوں روپے کے ڈوبنے، پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤ پر کئی حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ریاست ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے۔ واضح رہے کہ تحریک لبیک نے گزشتہ برس نومبر میں اسلام آباد میں حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، جس کے لیے حکومت نے اس سال فروری تک کا وقت مانگا تھا اور بعد میں مزید وقت مانگا گیا تھا۔ تحریک لبیک نے حکومت کے لیے 20 اپریل کی تاریخ مقرر کی اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ 20 اپریل تک فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دے۔ کچھ دنوں پہلے تحریک لبیک کے قائد حافظ سعد رضوی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ اگر حکومت نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو کارکنان اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکومت نے اس سے پہلے ہی حافظ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہروں کی وجہ سے لاہور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، حیدرآباد اور سکھر سمیت ملک کے کئی شہروں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے۔ کئی علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے اور ٹریفک میں خلل رہا۔ تحریک لبیک نے ملک کے 100 سے زائد پوائنٹس کو یا تو بند کیا ہوا ہے یا وہاں مظاہرے کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ حکومتی خاموشی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ حکومت نے لاشوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہزارہ کے لوگوں کو بلیک میلرز قرار دیا تھا، لیکن ان کے خلاف وزیر اعظم اور ان کے وزراء بات نہیں کر رہے۔ بعض ناقدین نے مولانا فضل الرحمان کو بھی حافظ سعد رضوی کی گرفتاری کی مذمت کرنے کے بیان پر تنقید کا نشانہ بنایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے بھی خلاف تنقید کے نشتر چلائے، جہاں پولیس اور رینجرز ان مظاہرین کو روکنے میں ناکام دکھائی دیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں اس وقت کورونا کی تیسری خوفناک لہر چل رہی ہے اور اس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لہر میں اب تک کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں ایسے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے حالات کو نہیں سنبھالا تو ملک میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ زندگی بچانے والی ادویات کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں کے ملازمین ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے، جبکہ جو ہسپتالوں میں رکے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر نہیں پہنچ پا رہے۔ دل، کینسر، جگر اور دیگر امراض کے مریض ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے اور راستے میں ہی دم توڑ رہے ہیں۔ آکسیجن سلنڈر کی ہر جگہ قلت ہے۔ ایسے میں کورونا کے مریضوں کی جان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ماہرین اس بات سے متفق ہیں کہ اگر صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو ملک میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ کراچی میں کئی مقامات پر ہر 10-15 احتجاجیوں نے سڑکوں کو بلاک کیا ہوا ہے اور وہ مین روڈ پر کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اٹھایا کیوں نہیں جا رہا۔ لاہور پولیس نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی سمیت اس مذہبی سیاسی جماعت کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف تعزیرات پاکستان امن عامہ کے آرڈیننس اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعات برائے قتل، اغوا اور دیگر سمیت انسداد دہشت گردی ایکٹ اور پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ افراد سمیت دیگر نے سوشل میڈیا اور مسجدوں سے اعلانات کے ذریعے عوام کو پرتشدد احتجاج اور پورے پاکستان کو جام کرنے پر اکسایا۔ علاوہ ازیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سعد رضوی کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد نے پولیس پر جان سے مار دینے کی نیت سے پتھراؤ اور فائرنگ کی۔ FIR کے مطابق کئی پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا گیا ہے، جبکہ اس دوران ایک پولیس کانسٹیبل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ دوسری جانب حکام نے مظاہروں والے علاقوں میں انٹرنیٹ سروسز بند کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم موبائل سروس بغیر تعطل جاری ہے۔ تجزیہ نگار اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ٹیچرز اور دوسرے طبقات کے احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن حکومت ان سے مذاکرات نہیں کرتی تو وہ ان مظاہرین سے کیا مذاکرات کرے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست اس کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟ پچھلے 2 دن سے پاکستان میں لاقانونیت کا راج ہے اور حکومت کی رٹ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔